آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طلباء کا آن لائن سسٹم کے خلاف جو احتجاج ہے اس میں طلباء کو کن مسائل کا سامنا ہے اور طلباء کا مقصد کیا ہے، طلباء کا بنیادی مقصد کیا ہے، طلباء چاہتے کیا ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور آج اس ویڈیو میں ہم مزید طلباء کو بھی شامل کریں گے جو طلباء چاہتے ہیں کہ ان کا جو نظام ہے اس میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، کیا وہ چاہتے ہیں، کیا ان کے مطالبات ہیں۔ ناظرین، طلباء کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ طلباء کو آن لائن پڑھایا گیا ہے تو ان کے امتحانات بھی آن لائن ہی ہونے چاہیے۔ آن لائن امتحانات کے حوالے سے ایک اور بات انہوں نے یہ کہی ہے طلباء تنظیموں نے کہ آن لائن امتحانات میں جس طرح ہمیں پڑھایا گیا ہے، یونیورسٹیز کو چاہیے جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ٹیچرز کو چاہیے، پروفیسرز کو چاہیے جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے اسی طرح پیپرز لیں۔ کئی طلباء کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کل سے کالز آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ آن لائن میں یہ ہوا، آن لائن میں پروفیسرز نے لیکچرز نہیں لیے اور آخری دنوں میں آ کے انہوں نے ایک لیکچر میں ایک چیپٹر یا آدھا چیپٹر پڑھا دیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل انہوں نے مجھے اپنے بتائے ہیں اور میں نے سوچا کہ اب اس مسئلے پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، اس مسئلے پر بھی بات ہونی چاہیے، اس مسئلے کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ آن لائن سسٹم میں طلباء کو کن مسائل کا سامنا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا ایشو تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ طلباء کو جس بہت اہم مسئلے کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے لیکچرز نہیں ہوئے، انہیں پورا سیمسٹر پڑھایا نہیں گیا اور آخری دنوں میں انہیں لیکچرز دیے گئے ہیں اور آخری دنوں میں انہیں پڑھا کر کہا گیا ہے کہ آپ نے انہی میں سے پیپرز دینے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ جب بچوں کو پڑھایا نہیں جائے گا وقت پہ تو ان پر پھر پریشر آ جائے گا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ ذہنی دباؤ کا جب شکار ہو جائیں گے تو ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا، نہ وہ پڑھ پائیں گے اور نہ ہی وہ اپنے نظام کے ساتھ چل پائیں گے۔ بہت سارے طلباء نے مجھے یہ شکایت کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ زیادہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ پروفیسرز نے لیکچرز نہیں لیے اور اب آخر میں آ کے ہمیں پڑھایا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے طلباء جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں احتجاج کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ہم احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ہمیں ڈنڈے برساتی ہے، ہمارے اوپر ظلم و جبر کرتی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ ناظرین، جو احتجاج ہے وہ بنیادی حق ہے اور پرامن احتجاج جو ہے وہ طلباء کا پرامن احتجاج جو ہے وہ ان کے حقوق کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ ایک بچے نے مجھے بھیجا کہ ان کے پروفیسر صاحب نے انہیں میسج بھیجا کہ آپ نے پروٹیسٹ میں یعنی احتجاج میں تشریف نہیں لے کے آنا۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کے پروفیسر جو ہیں وہ اس طرح بچوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نہ نکلیں۔ مزید یہ کہ جو بچے احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے بچے پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پروفیسرز کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اپنے حقوق کی جنگ کو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی حق ہے احتجاج اور ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ جس طرح پاکستان قومی زبان تحریک کے لوگوں نے پچھلے دنوں میں ملک گیر احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، اسی طرح
طلبہ نے بھی پرامن احتجاج کیے اور طلبہ پر شیل برسائے گئے، گولیاں برسائی گئیں، ان کو ربڑ کی گولیاں ماری گئیں اور بہت سارا ان پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ تو ہمیں اس نظام کے لیے، ایسے نظام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا نظام جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے، نظام میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی سرکار نے بہت ساری باتیں ایسی کی تھیں جن کو ہم نے سامنے رکھا ہے اور سامنے رکھ کے اس قوم نے انہیں ووٹ دیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، نتیجہ صفر ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تبدیلی آنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ طلبہ کے مسائل پہ بات کرنا ہے۔ تو طلبہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ انہیں آن لائن سسٹم میں پڑھایا ہی نہیں گیا اور آخری دنوں میں آن لائن لیکچرز دے کر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پیپرز دیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو مزید یہ کہ ان کا بنیادی مقاصد میں ایک اور مقصد انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ جو فیسز میں کیا گیا ان سے مکمل فیسیں وصول کی گئی ہیں، اور فیسیں وصول کرنے کے بعد انہیں دونوں سیمسٹرز میں یعنی پچھلی فروری سے اب تک پورا سال چھٹیاں کروائی گئی ہیں اور ان سے فیسیں جو ہیں وہ مکمل لی گئی ہیں، یعنی پوری فیس لی گئی ہے اور انہیں پورا سال چھٹیاں بھی کروائی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے فیسوں میں بہت ساری رقم ایسی ہے جو بغیر کسی وجہ کے ان سے وصول کی جاتی ہے، جس طرح انٹرنیٹ چارجز، جس طرح ٹرانسپورٹ فی اور ادر چارجز میں بھی کافی سارے چارجز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ فنڈنگ میں بھی کافی سارے چارجز شامل ہیں۔ تو اس پر بھی ان کا احتجاج ہے کہ وہ بھی ہمیں واپس ملنے چاہیے۔ بھاری فیسوں میں جب اس طرح کے چارجز واپس نہیں ہوں گے تو طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کم از کم ٹیوشن فیس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی چارجز ہیں وہ واپس دیے جانے چاہیے۔ لہذا آج گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ ان کو حل کیا جانا چاہیے۔ جو بچے احتجاج میں مصروف ہیں اور جو احتجاج کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں پوری کوریج دوں گا انہیں، میں ان کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ان تمام باتوں کو، جو ان کے مطالبات ہیں، انہیں لوگوں تک پہنچاؤں گا، لوگوں سے شیئر کروں گا، ان کے مسائل شیئر کروں گا۔ بقیہ یہ کہ جس طرح انہوں نے اپنا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ ان کا فیسوں میں ایشو ہے، ان کا اس آن لائن سسٹم میں ایشو ہے، ان کو بات کہ طلبہ کو ان کا بنیادی حق ہے احتجاج، انہیں احتجاج کرنے دیا جائے، بلکہ آپ انہیں سپورٹ کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ بس ایسے ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے حقوق کی آواز کو دبانے کے لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں تمام اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا، پروفیسر سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ اپنے تئیں کوشش کریں۔ تو جو طلبہ حضرات احتجاج میں مصروف ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے، اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، میں ایک انتہائی اہم شعر جو ہے وہ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکاں تعظیم کریں گے، ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون و مکاں تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے اہل خرد تسلیم کریں گے، اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے۔ طلبہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے اپنے حق کے حصول کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ہم انشاءاللہ میڈیا والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور یونیورسٹیز کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو مسائل آپ کو، جن مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میڈیا جہاں تک ہو سکا میڈیا آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ کی باتوں کو، آپ کے مطالبات کو میڈیا کے ذریعے ہم پروموٹ کریں گے۔ آپ کے مطالبات جب تک منظور نہیں ہوتے ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔
مزید آپ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔